میں کہ دنیا کیا ہے اور کیسی ہے، سب سے اچھا بیان اگر تاریخ میں کسی بھی نبی یا اوصیاء الہی کے اندر کسی کا کامل ترین اگر بیان ہے تو وہ مولا علی کا ہے۔ ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، سب جوتیاں اتار کر آئے نا باہر، بولیے ہم مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا، مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں نا۔ علی نے جوتیوں کا نام رکھا ہے، علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ الزام یہ ہے حسن پہ گانا ہے، الزام ہے مولائی ہوں مستانہ ہوں، ہاں اقرار ہے مجھ کو میری فطرت ہے ملنگانہ، جب ہم امام بارگاہ یا مسجد میں آتے ہیں تو اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب دنیا ہی لے کر نہیں آئے تو لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بے بند لگا رہے ہیں، بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں، میرے مولا اپنی جوتیوں میں ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا مولا شام کے حاکم کو کچھ دن حاکم رہنے دیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے تب ہٹا دیجئے گا۔ ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک ابن عباس کو دیکھ کر کہا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا ان کا سوال کچھ ہے، مولا کا جواب کچھ اور ہے، مگر ہمیشہ جواب مکمل سننے کے لیے صبر ہونا چاہیے۔ تو حضرت فرمائے ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس نے وہ جواب دیا جو علی چاہتے تھے، مولا ان جوتیوں کو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی قیمت ہی نہیں رہی، ورنہ جبریل جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ مگر ابن عباس نے تو وہی جواب دیا جو علی چاہتے تھے، وہی صحیح جواب دیا۔ فرمانے لگے جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ذلیل کرے گا علی۔ اور جب دنیا کو میرے مولا ذلیل کر دیں تو پھر اہل دنیا اپنی خیر منائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خبردار خبردار میرے بچوں جوانوں، بڑی گاڑی میں بیٹھنا، مہنگے گھر میں رہنا دنیا داری نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا اللہ نے دیے پہنو، اللہ نے کہا کیا یہ دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے؟ پورا خطبہ میرے مولا کا دنیا کی تعریف میں بھی ہے۔ جب مولا ہی کے سامنے ایک شخص نے دنیا کی مذمت کرنا شروع کی، اچھا یہ دیکھ لیا کریں کہ بول کون رہا ہے۔ بعض لوگ اپنے منہ سے ہٹ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے وہ لفظ اچھا ہی نہیں لگے گا۔ بعض لوگ ایسے وہ بول رہے ہوتے ہیں جنہیں بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں تو بعض دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ کرنا خدمت نہیں ہے، کبھی کچھ نہ کرنا بھی خدمت ہے۔ بہت تو لوگوں کی تو خدمت ہی ہے کہ وہ ہم پر کرم کریں اور کچھ نہ کریں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اب ایک شخص مولا کے سامنے بیٹھ کر دنیا کی مذمت کر رہا ہے، علی کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کیا جانا ہے تم نے دنیا کو؟ جملہ سنے مولا کا، جو علی دنیا کے خلاف اتنا بولتے ہیں، جو دنیا کی مذمت میں بات کرتے ہیں، بکری کے چھینک سے زیادہ کری ہے، کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مجھے اتنی نفرت ہے اس دنیا سے۔ یہ الفاظ میرے مولا کے، جی جوتیوں سے بھی زیادہ قیمتی، میری جوتیاں قیمتی ہیں، تمہاری دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ الدنیا غرت غیری، جا کسی اور کو بہکا۔ علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے۔ اس لب و لہجے میں بات کرنے والا علی مولا کے سامنے بات کوئی کر رہا ہے دنیا کی مذمت میں۔ حضرت نے اسے پہلے دیکھا، حضرت نے فرمایا تم دنیا کو کیا جانتے ہو؟ دنیا نہ ہوتی تو عبادت کی جگہ کہاں ہوتی؟ دنیا نہ ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع کہاں سے ملتا؟ اپنے آپ کو تولنے اور ناپنے کی جگہ ہی تو دنیا ہے۔ مولا نے دوسرا پہلو دکھایا دنیا کا کہ دنیا کی تعریف اور دنیا کے جو مثبت پہلو ہے۔ تو عزیزو، اللہ نے دنیا کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے کہ وہی عیش کریں، وہی آرام کریں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، گھر بار، گاڑی بنگلہ اچھا رکھیے، مگر یاد رہے کہ مکان بڑا رکھنا دنیا داری نہیں ہے۔ بڑے مکان میں رہ کر جھگی والوں کو ذلیل سمجھنا یہ دنیا داری ہے۔
بڑی گاڑی میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے اور دنیا داری نہیں ہے، مگر پیدل چلنے والے کو انسان نہ سمجھنا یہ دنیا داری، اس کو احترام دو، اس کا خیال کرو، اس کو بھی انسان مانو، اس کی بھی تعظیم کرو، دل چھوٹا نہ کرے وہ تمہاری وجہ سے۔ تم جا رہے تھے، تمہاری گاڑی میں جگہ تھی، تم نے اپنے عزیز کو کھڑے دیکھا، بٹھا کیوں نہیں لیا؟ روڈ پہ چلتے ہو تو کیا تم ہی مالک ہو اس کراچی کے، اس پاکستان کے، کہ تم ہی چلو گے، دوسرا کوئی چلے گا ہی نہیں؟ عزیزان گرامی، یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا داری کے جس کے لیے ائمہ اہل بیت خاص طور پہ مولا علی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سننے بیٹھے ہیں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ساری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، مگر اسے ان کے لیے نہیں بنایا۔ بس یہی تفریق اور یہی تمیز انسان کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہے، اور ہر ایک کی دنیا علیحدہ ہے۔ وہ جو ارب پتی انسان ہے نا، اس کی دنیا علیحدہ ہے، اور جو ٹھیلا لگا کر آتا ہے اور ٹماٹر بیچ کے گھر رات کو پہنچتا ہے، اس کی دنیا علیحدہ ہے۔ ہر ایک کی دنیا کے حساب سے اس کا امتحان ہے۔ جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر مزدوری کرتا ہوں تو میں کون سا دنیا دار ہو سکتا ہوں۔ یہ اپنے دائرے میں رہ کر دنیا دار ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دنیا سے نفرت اور دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینے کا جو جذبہ عطا کیا ہے، وہ انہوں نے کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں؟ دیکھو جن لوگوں نے دنیا سے خوب نمٹ کے دکھایا، خوب دو ہاتھ آمنا سامنا مقابلہ کر کے دکھایا، ان سے دوستی کرو تو میں بھی آ جائے گا کہ کیسے دنیا سے سامنا کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگیوں پہ غور کرو۔ لہذا عزیزو، آیہ کریمہ دعا کے بارے میں، مانگو، ادعونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے مانگو، مجھے بولو، مجھ سے بات کرو۔ کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کس سے مانگنے جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اس دعا کے مضمون میں آگے جا کے کبھی بات ہو کہ امام سجاد کی امامت پر دلیل ہے صحیفہ کاملہ۔ کسی اور میں جرأت نہیں ہے یہ الفاظ بولنے کی، قابلیت نہیں ہے ان الفاظ کو استعمال کرنے کی، جس انداز سے میرے مولا بولتے ہیں۔ آئندہ کبھی صحیفہ کاملہ شناسی پر بات ہو۔ کل کے مضمون سے آج کے مضمون کو جوڑوں گا، اور وہ یہ دعا اگر مانگنی ہے، اللہ سے اگر بات کرنی ہے، تو پھر تقدیر کیا ہے؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو قدر پروردگار کیا ہے؟ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو پھر یہ جبر اور اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کر دیا جہاں ہم آج نہیں چاہ رہے کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا۔ ہمیں فلاں ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ جو نظام جبر اور اختیار کا نظام ہے، یہ جو قضاء و قدر کا نظام ہے، اس کے ساتھ کیا دعا کا تصادم ہے؟ یہ ہے کل سے اور آج کی گفتگو۔ کیا یہ جو اللہ نے نظام قضاء و قدر قرار دیا، تکوین و تشریع کو قرار دیا، جبر و اختیار کو قرار دیا، یہ دعا کے ساتھ تصادم رکھتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے آج ایک اور پیغام۔ کل ہم نے ایک بحث کی اور بہت سنگین بحث ہوئی، اس معنی میں سنگین ہوئی کہ کم سن بچوں کو روشن کرنے کے لیے، بات روشن کرنے کے لیے مثالوں کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قضا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قدر۔ قضا کا مطلب ہے حکم حتمی، ایک فیصلہ۔ آپ استعمال کرتے ہیں، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا یہ لفظ ہے، اس لیے اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ قضا یعنی حکم۔ اب اگر اللہ کا حکم ہوگا تو کہا جائے گا قضا ربک کا، تمہارے رب کا حتمی حکم ہے۔ ہمارے یہاں کے ججز جو فیصلہ سناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں قضاوت۔ قاضی کو قاضی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حکم سناتا ہے، قاضی حکم سنانے والا۔ قضا یعنی حکم، قضا حکم، اور قدر اس حکم پر عمل درآمد۔ یہ طے کر لیا کہ مجلس ہونی ہے، یہ ہے قضا۔ کیسے ہونی ہے، یہ ہے قدر۔ قضا اور قدر کے الفاظ پر اور تھوڑا سا غور کریں گے۔
اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے، یہ ہے قضاء الہی، مارے گا یہ ہے قضاء الہی، اس دنیا میں کیسے رہیں گے یہ ہے قدر پروردگار۔ اللہ نے دو آنکھیں یہاں رکھی ہیں، گدی میں نہیں رکھی، یہ ہے قضاء الہی، مگر ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا یہ ہے قدر۔ اور قضاء کا لفظ ایک اور لفظ کے ساتھ آج جوڑ رہا ہوں آج کی مجلس کے لیے، اور وہ ہے تکوین۔ اور قدر کے لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ رہا ہوں آج کی مجلس میں، وہ ہے تشریع۔ جیسے آپ نے قضاء و قدر کے مطالب کو جانا، ایسے ہی تکوین اور تشریع کے لفظوں کو بھی جاننے کی ضرورت۔ تکوین یعنی قضاء الہی، اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا، یہ تکویناً ہمیں اللہ نے قرار دیا ہے۔ 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں میں 14 پوروے ہیں، ہمارا جو پیر ہے اس کے درمیان ایک نشیب ہے، بالکل اونٹ کی طرح سپاٹ پیر نہیں ہے ہمارا۔ اور میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کے اندر وہ نشیب نہ ہوتا، ہمارے پیروں کے اندر وہ ایک جیسا پیر جو نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو امام فرما رہے 2 پیروں پہ انسان نہیں چل سکتا تھا۔